السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے اذیتوں کا سفر۔ آج میں حسب معمول پارلر پہنچی۔ وہ آج بھی لیٹ آئی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے انکش؟ وہ گہری سوچ میں تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا میں نے اسے پکارا ہے۔ میں نے اسے زور سے ہلایا۔ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ کہاں گم ہو؟ کچھ نہیں، ایک فیصلہ کرنا ہے۔ انوشے مجھے پانی پلا دو۔ اچھا، وہ پانی پی کر گہری سانس لے رہی تھی۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اتنے میں ماریا بھی آ گئی۔ وہ تینوں دوست تھیں اور بہت اچھی دوست۔ انکش بتانے لگی، میں گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا باپ لڑتا رہتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ہمیں نہیں پتا، تو پتہ لگا لو۔ کیسے لگاؤں؟ انوشے نے کہا، مجھے پتا ہے لیکن بتایا تو بہت کچھ بگڑ سکتا ہے۔ ہماری دوستی خراب ہو جائے گی۔ نہیں ہوتی، تمہیں دوستی کی پڑی ہے اور میری ماں کی زندگی خطرے میں ہے۔ تمہیں پتا ہے تو بتاؤ، ماریا نے کہا۔ تمہیں نہیں چھپانا چاہیے اس سے۔ انوشے اگر کچھ جانتی ہو تو بتا دو۔ وہ پریشان ہے۔ تمہارے والد نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور میرے والد نے ہی نکاح میں گواہی دی ہے۔ انکش کے ہاتھ سے گلاس گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ ماریا بھی ہکا بکا رہ گئی۔ کیا؟ کب؟ کہاں؟ ارے 6 ماہ ہو چکے ہیں اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ ادھر ہی رہتی ہے، ہمارے قریب۔ اور بتایا اس لیے نہیں کہ ہماری دوستی خراب نہ ہو۔ تم یقین کرو نہ کرو، تمہارا باپ ہے آخر، میرا کوئی باپ نہیں۔ لعنت ہے اس پر، ہمارا سکون برباد کر رکھا ہے اس شخص نے۔ میری ماں کو مار مار کے پاگل کر چکا ہے۔ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ہمارا کھانا پینا حرام کر رکھا ہے۔ انکش 2 جگہ جاب کرتی تھی۔ باپ گھر کا خرچہ بھی نہیں دیتا تھا۔ گھر ان کی نانی نے دیا تھا۔ وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا لیکن غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ ماں کی تکلیف اسے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ ڈرتی تھی اس کے باپ سے۔ آج گھر گئی تو اس کا رویہ چینج تھا۔ رات کو سب کھانا کھا رہے تھے، سالن میں تھوڑا نمک تیز ہو گیا۔ انکش کے باپ نے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ابھی ہاتھ اٹھانے ہی لگا تھا کہ انکش نے پکڑ لیا۔ ہاتھ توڑ دوں گی اگر میری ماں کو ہاتھ لگایا۔ وہ اسے بھی گالی نکال بیٹھا۔ انکش نے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بھی انکش کو مارنے لگا۔ شور مچا تو سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ خبر انکش کے ننہال میں بھی پہنچ گئی۔ وہ بھی کچھ گلیاں چھوڑ کر رہتے تھے، وہ بھی آ گئے۔ اس نے سب کے سامنے چیخ چیخ کر بتا دیا کہ یہ دوسری شادی کر چکا ہے۔ پھر سب نے پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ انکش کی ماں دیکھ رہی تھی۔ انکش کی آج تو بس ہو گئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، اب ہاتھ لگا میری ماں کو۔ وہ مار کھا کھا کر گر چکا تھا۔ وہ بے بس ہو چکا تھا اور جو عزت تھی وہ بھی مٹی میں مل چکی تھی۔ اس کا جھوٹ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ انکش اپنے ماموں کے ساتھ اس عورت کے گھر چلی گئی۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو اسے جانتی ہی نہیں۔ انکش نے اسے دھمکی لگائی کہ اگر ادھر نظر آئیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ انکش نے بول دیا تھا، میں اب تمہیں دوبارہ ادھر نہیں دیکھنا چاہتی۔ انکش نے باپ کو بھی پولیس میں بند کروا دیا تھا۔ انکش نے گھر کو سیکیور کروایا، گرل لگوائی اور ایک آیا رکھ لی اپنی ماں کے لیے۔ اس کی ماں نیم پاگل ہو چکی تھی۔ انکش پارلر میں تھی کہ اچانک کال آئی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں ننگے پاؤں بھاگ اٹھی۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ اس کا باپ کہیں پولیس سے چھوٹ کر سیدھا گھر آ گیا تھا اور اس کی ماں نے ہی کال کی تھی انکش کو، لیکن بات کرتے کرتے وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھیں۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، وہ اندر ہی تھا۔ گرل اندر سے لاک تھی۔ اس کی ماں زمین پر بے ہوش تھی۔ اس کے ماموں بھی آ چکے تھے۔ اس کے باپ کو پولیس نے منع کیا تھا کہ تمہیں ادھر نہیں آنا، لیکن وہ منع کرنے کے باوجود بھی آ گیا تھا۔ پھر اسے سب نے پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ اس کے بازو اور ٹانگیں توڑ دیں۔ وہ بہن کو زمین پر گرا دیکھ کر بے قابو ہو چکے تھے۔ انکش نے جلدی سے ماں کو سنبھالا اور وہ لوگ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ پولیس انکش کے باپ کو بھی لے گئی۔
پھر انکش نے وہ گھر سیل کر دیا اور اپنے ننہال کے پاس ہی گھر لے لیا۔ انکش کی ماں کی حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر انکش نے اپنا پارلر کھول لیا۔ ماں کو بھی ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی، اس نے اپنی زندگی اپنی ماں کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے ماموں اس کا بہت ساتھ دیتے تھے۔ وہ بہن کی حالت سے پریشان تھے، ان کی ایک ہی بہن تھی، وہ بھی دکھوں میں زندگی گزار رہی تھی اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ اب بہن کو خوش رکھیں، کوئی کمی نہیں آنے دیں۔ انکش کا ساتھ دیتے تھے، اسے بہت سہارا تھا ان کا۔ پارلر چل گیا تھا، انکش خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ماں کو کسی کا محتاج ہونے دے، وہ ہر طرح سے اپنی ماں کا خیال رکھتی تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔